السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں کہیں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرنے کی فضیلت والا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھیجنے کی زحمت بھی فرمائیں گے، خاص کر کے ان لوگوں کے پاس جو حج اور عمرے پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ، یہ آپ کے محبوب ہے اور میں آپ کا غلام اور شیطان آپ کا دشمن۔ اگر آپ میری مغفرت فرما دیں تو آپ کے محبوب کا دل خوش ہو اور آپ کا غلام کامیاب ہو جائے اور آپ کے دشمن کا دل تلملانے لگے۔ اگر آپ مغفرت نہ فرمائیں تو آپ کے محبوب کو رنج ہو اور آپ کا دشمن خوش ہو اور آپ کا غلام ہلاک و برباد ہو جائے۔ یا اللہ، عرب کے کریم لوگوں کا دستور یہ ہے کہ جب ان میں کوئی بڑا سردار مر جائے تو اس کی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا کرتے ہیں، اور یہ پاک ہستی سارے جہانوں کے سردار ہے، تو اس کی قبر پر مجھے آگ سے آزادی عطا فرما۔ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اس شخص سے کہا کہ اے عربی شخص، اللہ جل شانہ نے تیرے اس بہترین سوال پر انشاءاللہ تیری ضرور مغفرت فرما دی۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ تم نے اپنے تنہا کے لیے آزادی مانگی، تمام لوگوں کے لیے آزادی کیوں نہ مانگی؟ جاؤ، ہم نے تمہیں آگ سے آزادی عطا کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاتم اصم بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور صوفی ہے، اپنے تمام مریدین کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے۔ بس اتنا عرض کیا، یا اللہ، آج میں آپ کے محبوب کے قبر اطہر کی زیارت کو آیا ہوں اور مجھے یہاں سے نامراد واپس نہ کرنا۔ غیب سے ایک آواز آئی، ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی قبر کی زیارت نصیب ہی اس لیے کی کہ اس کو قبول کریں، اور جاؤ، میں تمہارے اور تمہارے ساتھ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی ضرور زیارت کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ الشفاعۃ، جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا کل قیامت کے دن میری شفاعت اس شخص کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پاک گھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔